الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ نہایت معزز و محترم، بہت عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار، مشائخ اعظام، حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، ربی ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس الہ حقیقی نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھانے کے لیے اپنے پیارے محبوب ہمارے کریم آقا تاجدر عرب و عجم شفیع معظم رحمتاً کی بے سے تشریف فرمائی۔ محترمی، جس طرح کہ آپ سن بھی چکے ہیں اور سامنے بینر پر بھی لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، یاد رکھیے عقیدہ کا لفظی معنی نہایت ہی مضبوط گانٹھ ہوتا ہے۔ عقدہ اس کا مادہ ہے، عقد کا معنی باندھنا ہوتا ہے، گانٹھ دینا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی شے کو نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اسلام میں اسے عقیدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ لا یہضم بہا العقل، کہ عقل اس کے سوا کسی شے کو قبول ہی نہ کرے، وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں متعدد جگہ یہ لفظ عقد استعمال کیا گیا ہے، جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا سورہ بقرہ شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں مرد کے لیے کہ بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گانٹھ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جل وعلا سورہ مائدہ شریفہ میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہاری لغو قسمیں جو ہیں ان پر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا۔ اہل عرب کی پہلے بھی عادت تھی اور آج بھی عادت ہے، ویسے ہی بات بات پر واللہ باللہ تلہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اور یہ ان کا ایک طرز کلام ہے، تقیہ گفتگو ہے۔ وہ یوں کہہ دیتے ہیں واللہ باللہ تلہ، اگر ان کے ذہن میں اس چیز کی طرف توجہ نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کو لغو کہہ دیا جائے گا۔ رب کائنات فرماتا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفتی فرماتا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ گرفت فرماتا ہے بما عقدتم الایمان، کہ جن قسموں کو تم مضبوط کر لیتے ہو۔ یہاں جو لفظ عقد ہے یہ مضبوطی کے معنی میں استعمال ہوا کہ اگر تم اپنی قسموں کو مضبوط کر لیتے ہو، تاکیدی کر لیتے ہو، جس طرح گانٹھ مضبوط ہوتی اس طرح کر لیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس پر تمہارا مواخذہ فرمائے گا،
تو فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مساکین، تو اگر تم وہ قسم جس کو رب کائنات نے عقدتم الایمان قرار دیا کہ جس قسم کو تم نے مضبوط کر لیا، اگر وہ قسم توڑو گے پھر تمہیں جرمانہ عائد کیا جائے گا، کفارہ ہوگا، اور وہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور من اوسطی درمیانی قسم کا کھانا۔ یعنی میری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ سزا کب ملے گی؟ جب قسم کو مضبوط کر لیا جائے گا۔ عقیدہ وہ مضبوط ترین یقین کہ جس پہ تزلزل کا تصور بھی نہ ہو، جس پہ سوچا بھی نہ جا سکے، کسی بھی قسم کے تزلزل کا، شک و شبہ کا، پھر وہ عقیدہ کہلوائے گا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ اللہ رب العزت جل حکیم ایک ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ، مضبوط ترین یقین۔ آپ کسی شخص پر کتنا بھی اچانک سوال کریں کہ اللہ کتنے ہیں، جواب اس کا کیا ہوگا؟ بعض اوقات اچانک سوال کیا جائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا، لیکن یہ یقین اس قدر کامل ہے کہ کتنا بھی آپ اچانک سوال کریں جواب ہوگا کہ اللہ۔ پھر پڑھا لکھا بندہ نہ ہو، بالکل ان پڑھ، ہل چلانے والا جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، آپ اس سے کلمہ طیبہ سنیں، وہ بھی صحیح طریقے سے اس کو نہیں پڑھنا آتا، بسم اللہ شریف اس کو پڑھنے کا کہیں تو شاید اس پہ کتنی غلطیاں کر جائے، لیکن اس سادہ دیہاتی سے آپ یہ سوال کریں کہ اللہ کتنے ہیں، جواب کیا دے گا؟ فوراً جواب دے گا۔ آپ اسے کہیں نہیں 2 ہے، وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یہ ہے ایک عقیدہ کہ جس پہ نہایت درجہ پختگی ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ معمولی سا تذبذب آ جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ معمولی سا تذبذب آ جائے، جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، اس پہ تذبذب آ جائے تو بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ حنفی ہیں اور آپ کا طریقہ نماز یہ ہے کہ آپ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ حنبلی، شافعی رفع یدین، امام مالک بھی رفع یدین فرماتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی حنبلی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو اور وہ دلائل دے کر کہے کہ رفع یدین کرنا نماز کے اندر ضروری ہے، آپ تذبذب میں آ جائیں کہ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک کہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، اور امام احمد بن حنبل کا مسلک کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے، شاید اس میں کون زیادہ صحیح ہے، آپ کا یہ خیال آ جانا آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا۔ یعنی آپ یہ خیال کر لیں کہ رفع یدین شاید کر لینا چاہیے۔ امام اعظم کے پاس دلائل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے رفع یدین کے کرنے یا نہ کرنے کی۔ آپ نے اپنے والدین سے، آپ نے اقربا سے، دوست احباب سے سنا، سیکھا، دیکھا کہ انہوں نے رفع یدین نہیں کیا تھا، آپ نے اسی طرح بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب کسی ایسے دوست کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا جو حنبلی ہے یا شافعی ہے، اس سے کہا کہ رفع یدین کرنا چاہیے، آپ تذبذب میں پڑ گئے کہ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کا یہ تذبذب آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا۔ آپ بحمدللہ تعالیٰ مسلمان ہیں اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کہا جائے کہ جی معمولی سا خیال ادھر ادھر ہو گیا، گناہ گار۔ آپ حنبلی ہیں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اور آپ کو کسی حنفی نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ہاتھ ناپ پر باندھنے چاہیے، اب آپ تذبذب میں آ گئے کہ ہاتھ مجھے سینے پہ باندھنا چاہیے تھے کہ ناپ پہ باندھنا چاہیے تھے۔ دونوں جانب کی حدیثیں آپ نہیں جانتے کہ ان دونوں میں زیادہ ترجیح کس کو دی جائے گی، راجح کون ہے، مرجوح کون ہے، کس کو ترجیح دی جائے گی، کس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، آپ نہیں جانتے۔ اب تذبذب میں آ گئے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے بارے میں تذبذب میں آ گئے شاید اللہ ہے کہ نہیں، کافر ہو جائیں گے۔ اگر معمولی سا بھی اس میں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ تردد آ گیا، پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کافر
ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات کے لیے آپ کو معمولی سا شبہ بھی ہوا کہ وہ اللہ شاید ہے بھی کہ نہیں ہے، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، اللہ نہ ہو، میں سمجھے بیٹھا ہوں کہ اللہ ہے، یہ خیال کرتے کافر ہو جائے گا۔ گویا عقیدہ سے یقین کا نام ہے جس میں معمولی سا بھی شک و شبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر شک و شبہ آ جائے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، اور ان میں کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز بڑا حسین تھا۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یوں سمجھو اسلام ایک خیمے کے مانند ہے، جو کہ اہل عرب عموماً خیمہ لگاتے تھے اور ان کے علم میں تھا خیمہ لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے ان سے سوال فرمایا تم خیمہ لگاتے ہو تو کس انداز سے لگاتے ہو؟ بہت سادہ سا طریقہ اس زمانہ میں تھا، جس طرح یہ آپ کے سامنے یہ ٹیبل یہ میز مستطیل ہے، اس کی چوڑائی اور لمبائی برابر نہیں، عموماً مستطیل، لیکن اگر مربع ہو تب بھی وہ لوگ ایک ایسی چادر، ایک ایسی شے، موٹا کپڑا اپنے ساتھ رکھتے، اس کو طے نہ بنا کر کے بطور نمدہ اپنے اونٹ پر، اپنے گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر، یعنی اپنی سواری کے اوپر رکھ لیتے، اس کے اوپر کاٹھی وغیرہ کسی جاتی یا خود بیٹھ جاتے۔ راستے میں جہاں کہیں انہوں نے نیچے بیٹھنا ہوتا اس کو بطور چٹائی زمین پر بچھا لیتے۔ اگر خیمہ لگانا ہوتا تو اس کے چاروں کونوں پر رسیاں باندھ کر 4 کھونٹے گاڑ دیتے اور درمیان میں ایک ڈنڈا کھڑا کر دیتے، سادہ سا چھتری کی طرح کا خیمہ بن جاتا۔ یہ عمومی طریقہ کار تھا۔ میرے قریب نے اس سے سوال فرمایا تم خیمہ کس طرح لگاتے؟ تو انہوں نے وہی عرض کر دیا جو بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ میرے قریب فرمانے کے پھر سمجھ لو درمیان والا جو ڈنڈا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ سمجھانے کا کتنا حسین انداز تھا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ بتائیے اگر وہ چٹائی، وہ چادر کہ جس کے چاروں کونوں پر رسیاں باندھ کر کھونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، درمیان والا ڈنڈا کھڑا نہ کیا جائے تو خیمے کا تصور ہے؟ اب یہ کیا ہوگا؟ زمین پہ بچھی ہوئی ایک چٹائی ہے۔ خیمہ کب بنے گا؟ جب درمیان والا ڈنڈا، میرے قریب فرمانے کے کلمہ طیبہ درمیان والا ڈنڈا ہے، اور چاروں کونوں پر جو چاروں کھونٹے ہیں وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ ان میں سے جس پہ کمی ہوگی وہی سمت گری ہوئی ہوگی، اور مکمل خیمہ تب ہوگا جب چاروں کے چاروں کونے مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، پھر مکمل خیمہ ہے۔ اب اس خیمے میں نقص آ جائے گا اگر نماز نہ ہوگی، روزہ نہ ہوگا، حج نہ ہوگا، زکوٰۃ نہ ہوگی تو خیمے میں نقص آ جائے گا، لیکن درمیان والا ڈنڈا نہ ہوگا تو خیمہ سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہان رنگ بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ یاد رکھیے نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وہ جو آج کل کے جعلی ملنگ اور جعلی پیر جو کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز قائم ہے، یہ مولویوں کی نماز ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ نماز وہی ہے جو میرے نبی نے ہم کو سکھائی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی فرما کر ایک طریقہ بتا دی، اس طریقے سے تم نماز ادا کرو گے، یہ نماز ادا ہوگی، اور اس کے سوا جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ مردود ہوگا۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا گناہ ہے اور زکوٰۃ کا انکار کر دینا کفر ہے۔ روزے کا نہ رکھنا گناہ ہے، روزہ کا انکار کر دینا کفر ہے۔ حج کا نہ کرنا گناہ ہے اگر اس پر واجب ہے تو، اگر انکار کر دے گا حج کا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، عقیدہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اراکین اسلام، ان میں ایک رکن کا انکار ان لوگوں نے کیا تھا جو میرے کریم آقا کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد فرمایا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بارگاہ صدیق میں عرض کیا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے خلاف کس طرح جہاد کریں گے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کے قائل ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ، آپ ان کے خلاف جہاد کیوں کریں گے؟ صرف ایک ہے نا کہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، رمضان کے روزوں کو فرض جانتے ہیں، حج کا انکار نہیں کرتے، ضروریات دین کا دوسرا انکار نہیں کرتے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر آپ کس طرح ان کے خلاف اعلان جہاد کریں گے؟ کیوں کر ان کو کافر قرار دیں گے؟ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی قسم جو کلمہ طیبہ اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کو کافر قرار دے کر جہاد کرے گا۔ اگر وہ زکوٰۃ کی وہ رسی بھی نہ دیں گے کہ جس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے، اگر زکوٰۃ میں وہ رسی بھی نکلتی ہو وہ بھی نہ دیں گے، میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا، مجھے یقین ہو گیا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، جو ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ بتا دیجئے، سارے بتاؤ۔ جو اسلام کے رکنوں میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ حالانکہ میرے کریم آقا رسول نبی شفیع معظم رحمۃ اللہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما رہے۔ 13 سال جو مکہ مکرمہ میں رہے زکوٰۃ مسلمانوں نے ادا نہیں کی، مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض تھی ہی نہیں۔ مدینہ طیبہ میں نبی کے تشریف لانے کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس سے پہلے زکوٰۃ تھی ہی نہیں۔ اگر وہ بات جو تقریباً 15 سال تک مسلمانوں پہ فرض ہی نہیں ہوئی تھی اور مسلمان دنیا سے اسی طرح تشریف لے گئے تھے کہ کسی نے بھی زکوٰۃ ادا نہ کی تھی، روزہ نہ رکھا تھا، حج نہ کیا تھا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ایمان میں کوئی بھی نقص نہیں آیا۔ اگر وہ چیز بعد میں جب نافذ کی جائے اس کا انکار کرنا کفر ہے تو عقیدے کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجیے۔ اور عقیدہ وہ مضبوط ترین شے ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کا عقیدہ ایک ہی تھا، یعنی وہ ایک ہی چیز کی تبلیغ فرماتے تھے، اس اعتبار سے کہ رب کائنات کی توحید، جنت کا، قیامت کا، فرشتوں کا جو تذکرہ فرماتے تھے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اس کی تبلیغ فرماتے تھے، اس لیے اس کا انکار کرنا بدترین کفر ہے۔ اور اس میں تذبذب بھی لانا، شک بھی کرنا، جس طرح میں پہلے مثال دے کے سمجھا چکا ہوں کہ کوئی آدمی یہ کہے شاید اللہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی آدمی یہ کہے شاید جنت ہے کہ نہیں ہے، کوئی آدمی یہ کہے شاید قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، کوئی آدمی یہ کہے شاید قیامت کے نہیں حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جو ان مضبوط بنیادوں پر شک کرے گا وہ شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس پہ نہایت استحکام کی ضرورت ہے، مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ سارے بتا دو۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی سب سے زیادہ مستحکم مضبوط ترین دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ، حالانکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، حواس خمسہ سے اس کی ذات ماورا ہے، اس رینج میں نہیں آتی، قوت باصرہ دیکھ نہیں سکتی، قوت سامعہ سن نہیں سکتی، قوت ذائقہ چکھ نہیں سکتی، قوت شامہ سونگ نہیں سکتی، قوت لامسہ ٹٹول نہیں سکتی، وہ ذات ان سے ماورا ہے، پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ اللہ، یہ کس سے بتایا؟ پھر یقین کر لیجئے میرے قریب نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس نبی نے بتایا اللہ ایک ہے، اسی نبی نے بتایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے کریم آخری نبی ہیں۔
جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں تذبذب کا آ جانا، شاید اللہ معاذ اللہ ایک نہیں ہے وہ دو ہیں، یا شاید اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، یا معاذ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کفر یا خیالات کا پیدا ہونا کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، وہ کیا ہو جائے گا اسے، یہ وہ فلاں، کوئی بھی ایسا عقیدہ ذہن میں آ جانا یہ ناجائز ہے، اور اس کا یقین کرنا کفر ہے۔ معاذ ذہن میں آنا، انسان کافر نہیں ہوگا، معاذ ذہن میں آ جائیں، شیطان کی شرارت ہوتی ہے، لیکن تذبذب کا آ جانا کفر ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں غیر متزلزل عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح بغیر کسی ہچکچاہٹ اور شبہ کے یقین کامل ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہیں۔ جس طرح حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے شیخ خواجہ نجم الکبریٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فخر الدین کہہ دیں مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میرے نبی نے بتایا اللہ ایک ہے، اس لیے اللہ شیطان کے مقابلے میں یہی دلیل سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ گفتگو کا موقع ملے، وہ خبیث و شخص اور قادیانیت کا اللہ یعوذ باللہ تعالی مغلوبہ ہو، قادیانیت کی طرف مائل ہو، اور آپ سے یہ جملہ کہے میرے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں، آپ اس کو ڈانٹ کے کہہ دیجئے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یقین کامل ہے کہ میرے نبی خاتم النبیین ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور اقدس میں ایک بدبخت نے دعوی نبوت کیا تھا اور اعلان کیا تھا آؤ میں تمہیں دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ میں نبی ہوں۔ اس خبیث انسان نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے برکت نشان میں دعوی نبوت کیا اس خبیث نے، اور کہا کہ آؤ میرے پاس میں دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ میں نبی ہوں۔ تو امام اعظم نے فتویٰ دیا تھا جو اس کے پاس دلیل لینے کے لیے جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کہے کہ اللہ دو ہیں اور میں دلیل دیتا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی مجھے دلیل کی ضرورت نہیں، میرا یقین کامل ہے کہ اللہ ایک ہے، میرا یقین کامل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی خبیث انسان آپ کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، امام مہدی کون ہے اور کہاں ہوں گے، کیسے کیسے ہوگا، اور وہ دلائل کے ساتھ آپ کو کھینچنے کی کوشش کرے دجال قادیان کی جانب، تو آپ اس کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو ہی نہ کریں۔ ویسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا یا حضرت امام مہدی کے بارے میں جاننا ناجائز نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، ہمارے نبی نے بتایا تشریف آوری ان کی ہوگی۔ لیکن اگر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کوئی اور آ سکتا ہے، کوئی مہدی آ سکتا ہے، وہ دجال قادیان کی جانب اشارہ کریں، تو آپ اسے صاف صاف کہہ دیں دجال قادیان کو تو حضرت عیسیٰ یا حضرت امام مہدی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، یا معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کا نبی کہتا ہے میرے نزدیک کوئی انسان کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے کہوں تو مجرم ہوں گا کہ میں کسی ایسے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور انسان پیدا فرمایا، میں کہوں کہ وہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں ہے، اللہ نے اس کو انسان کی شکل میں پیدا کیا ہو، میں کہوں کہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں ہے، تو میں مجرم ہوں گا۔ بلکہ میں نے استدلال کس سے کیا؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، بظاہر ان کے اعضاء انسانوں جیسے ہیں، ان کے کان ہیں، دل ہے، آنکھیں ہیں، میرا اللہ فرماتا اولئک کالانعام، وہ انسان کہلوانے کے لائق نہیں، وہ چوپایوں کی مانند ہیں، نہیں چوپائے بھی نہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی ذلیل تر ہیں۔ خلاق کائنات کا ارشاد گرامی قدر سورہ نبأ کے آخر میں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس کے تحت مفسرین اکرام نے نقل فرمایا کہ قیامت کے دن جب رب کائنات جل وعلا لوگوں کا حساب لے گا، نیکوں کو جنت اور بدکاروں کو جہنم کی جانب روانہ کیا جائے گا، رب کائنات جل وعلا وہاں عادل اور انصاف کا مظاہرہ فرماتا ہوا جانوروں کے درمیان بھی انصاف فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا تھا
کہ دنیا میں اگر دو بکریاں آپس میں بڑھ پڑی تھیں، ایک ہی ریوڑ میں دو بکریاں جا رہی تھیں، کسی بنا پر دونوں میں تنازع ہوا، ایک نے دوسری بکری کو ٹکر دے ماری، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، ایک بکری سینگوں والی تھی اور دوسری بغیر سینگوں کی تھی، اب دونوں نے ایک دوسرے کو ٹکر ماری، تو سینگوں والی بکری کے چونکہ سینگ تھے، نوکیلے تھے، ایک بغیر سینگوں والی بکری کے تھی، ٹکریں دونوں نے ایک دوسرے کو ماری ہیں، مگر جو سینگوں والی بکری تھی اس کی ضرب بغیر سینگوں والی بکری کے مقابلہ میں زیادہ تھی، کیونکہ اس کے سینگ تھے، اس سے اس کے سینگ چپ ہوئے، اور جس کے سینگ نہیں تھے وہ سادہ ٹکر مار سکی، سینگ تو نہیں چبھے، جس کے سینگ تھے اس سے دوسری کو زیادہ سزا دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگوں والی بکری کو سینگ عطا فرما دے گا، سینگوں والی بکری کے سینگ لے لیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بے سینگوں والی بکری جو آج سینگوں والی بن گئی ہے اسے ارشاد فرمائے گا اسی قوت سے تو اس کے ٹکر مار دے جس طرح تیرے اس سے ٹکر ماری تھی۔ میرے کریم آقا نے مثال دے کے سمجھایا، پھر وہ بکری سے ٹکر مارے گی، اب دونوں کا بدلہ برابر ہو گیا، اللہ تعالیٰ دونوں کو مٹی بنا دے گا۔ اسی طرح جانوروں کو میں نے یہ پڑھا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کافر کہے گا اے کاش میں خنزیر ہوتا، انسان نہ ہوتا، وہ کہے گا میں سور ہوتا، انسان نہ ہوتا، آج اس کو مٹی بنا دیا گیا، مجھ کو جہنم میں ڈالا گیا، مجھ سے بہتر خنزیر ہے، وہ کہے گا، اور وہ تمنا کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کافر یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، جس طرح جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا۔ اس لیے وہ جو کافر ہے وہ بدترین جانور سے بھی بدترین ہے، قادیانی دجال بدترین کافر ہے۔ اب میں نے اس لیے کہا کہ اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، وہ تو جو کچھ کہتے سو کہتے نا، آپ اس کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید فرقان مجید کی وہ آیا مبارکہ جس کو ابھی میں نے موضوع گفتگو بنایا کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس پہ بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جگہ حضور کا مردوں کا باپ نہ ہونا بلکہ خاتم النبیین ہونا، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا وہ نبی جو مردوں کا باپ ہو وہ نبی نہیں ہوتا؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ کریم کسی مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا مرد کا باپ ہونا اللہ کا رسول ہونے کے منافی ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے بھی باپ تھے، حضرت اسحاق کے باپ تھے، آپ کے 8 بیٹے تھے مدین مدائن وغیرہ، تو کیا وہ اللہ کو رسول نہیں بنے؟ حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے باپ تھے، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے باپ تھے، ان کے 11 بیٹے مزید بھی تھے، تو کیا وہ اللہ کے نبی نہیں؟ کسی مرد کا باپ ہونا یہ منافی نبوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مرد کے باپ نہیں، مرد سے مراد مرد ہے، بچہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے شہزادے نبی زادے وہ بچپنے میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں آگے فرمایا وخاتم النبیین، وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول رحمت کا کوئی بیٹا جوان اس لیے نہیں ہوا کہ اگر وہ بیٹا جوان ہوتا تو نبوت اس کی جانب منتقل ہوتی۔ رب نے میرے نبی کو خاتم النبیین بنانا تھا، اس لیے حضور کے سارے بیٹے واپس لے لیے۔ ذرا غور کر،
اگر اللہ رب العزت جل وعلا میرے نبی کے کسی بیٹے کو ظاہری حیات مبارکہ عطا نہیں فرماتا، اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ ختم نبوت ثابت ہو جائے، نبی کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیتا تو دجال قادیان کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی بڑی قربانی نبی علیہ السلام دے گا، ان کے شہزادے دنیا سے تشریف لے گئے کہ اگر میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد ابراہیم باقی ہوتے میرے بیٹے تو نبی ہوتے، اٹھائے کیوں گئے دنیا سے، تشریف کیوں لے گئے؟ میرے نبی کی نرینہ اولاد کو اللہ نے باقی نہیں رکھا کہ میرے نبی خاتم النبیین ہیں۔ اگر نبی کی اولاد کے لیے اللہ برداشت نہیں فرماتا یہ نبی ہو تو دوسرے تیسرے کی حیثیت کیا ہے کہ اس کو منصب نبوت دے دیا جائے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ حرام اور ناجائز ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں ایک دو نہیں بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن میں اشارتاً بلکہ صراحتاً میرے کریم آقا کے ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید کے بالکل ابتدا میں آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو نازل کیا گیا آپ کی جانب اور جو نازل کیا گیا آپ سے۔ اگر کسی نے بعد میں آنا ہوتا تو فرمایا جاتا جو بعد میں نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو ختم نبوت کا قائل ہوتا ہے، کیونکہ متقی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقی کے یہاں ڈیفینیشن کا تذکرہ فرمایا اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی الذین یؤمنون بالغیب کے بعد یہ شرط بھی رکھی کہ آمنو ایمان لاتے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید فرقان میں رب کائنات جل مجید نے انبیاء علیہ السلام سے ایک میثاق، ایک وعدے کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب رب ذوالجلال نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا تھا، وہ کیا لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب ہم تم کو کتاب و حکمت عطا فرما دیں۔ کن سے وعدہ لیا تھا؟ سارے بتا دو، کن نبیوں سے؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء سے۔ اور کب وعدہ لیا تھا؟ عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام اپنے اجساد مقدس کے ساتھ اب یہ جہان رنگوبوں میں جلوہ فرمانا ہوئے تھے، سوائے شب معراج کے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ کبھی بھی انبیاء علیہ السلام ایک وقت یوں تشریف نہیں لائے۔ پھر کب یہ وعدہ لیا گیا تھا؟ ابھی انبیاء کی ارواح مقدسہ تھی تو وعدہ کیا لیا گیا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا فرما دوں، ثم جاءکم، پھر اس کے بعد تشریف لائے تمہارے پاس رسول، وہ تشریف لائے شاندار رسول، مصدق معکم، جو تصدیق کرے اس شے کی جو تمہارے پاس ہے۔ وہ رسول کب تشریف لائے گا؟ تمہارے بعد۔ کب تشریف لائیں گے وہ تمہارے؟ اگر حضور کے بعد کوئی رسول ہونا ہوتا تو پھر اس سے کیا وعدہ لیا جاتا جو تجھ سے پہلے آئے گا؟ پتہ چلا کہ اس کے بعد تو رسول ہے ہی نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہاں دوسری چیز جس کا تذکرہ فرمایا مصدق لما معکم،
وہ رسول کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں. جو چیز پہلے گزر چکی ہوتی ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ جہان رنگو میں تشریف لائے اور فرمانے لگے مبشرم برسول یاتی من بعدی، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کو جو میرے بعد آئے گا. میرے نبی رسولوں کے مصدق بن کے آئے ہیں، کسی کے مبشر بن کے نہیں آئے. رب کریم یہی یہ فرمایا کہ وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اور بشارت دینے والے بن کے، یعنی بشارت ایمان والوں کو دینا وہ جدا بات ہے. کسی رسول کے مبشر بن کے نہیں آئے ہیں. میرے اور آپ کے آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کیا. محترمین، قرآن کریم کی بہترین تفسیر ہے جو خود قرآن کرتا ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر بہت ساری آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر پایا. جن آیات مبارکہ کو میں نے بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کیا ان میں پہلی آیت ما کان محمد، ان ساری چیزوں کی یہ تفسیر ہے کہ رسول خاتم النبیین ہے. اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کی تشریح کا، اس کی تفسیر کا سب سے زیادہ حق میرے نبی کو ہے. سب سے زیادہ حق میرے رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ ادا کرو. کیسے کرو؟ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں تمہیں بتاتا ہوں صلاۃ کس طرح ادا کی جائے گی. اس کی تفسیر کا حق میرے نبی کو ہے. اگر میرے نبی نے 2 رکعتوں کے درمیان 1 رکوع کیا ہے تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ 2 رکوع کرے. 1 رکعت کے درمیان 1 رکوع کیا ہے نا، تو کسی کی جرت نہیں وہ 2 رکوع کرے. اگر 1 رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں تو کسی کی جرت نہیں وہ 3 کرے یا 1 کرے. وہی کچھ اسے کرنا ہوگا جو میرے نبی نے کیا، ورنہ مردود بارگاہ ہوگا. کچھ بیوقوف قسم کے لوگ خاتم کے کئی دوسرے معنی بھی کرتے ہیں. یاد رکھیے، میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں، ختم نبوت میں میرے نبی کا آخری نبی ہونا یہ کیا ہے؟ عقیدہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا. یہ کیا ہے؟ جو اللہ کے بارے میں معمولی تذبذب رکھے وہ کون ہو جائے گا؟ جو عقیدہ ختم نبوت میں معمولی تذبذب رکھے وہ کیا ہو جائے گا؟ آج کل میڈیا پر 2 خبیث انسان بہت چھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک مرزا محمد علی اور ایک غامدی ہے. یہ دونوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے خود اس کا یہ بیان سنا اور اس کے یہ کلمات پڑھے بھی مرزا محمد علی کے کہ مرزائی چونکہ مسلمانوں کو ہمیں کافر کہتے اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو کافر نہ کہیں گے. یہ کہنے والا دائرہ اسلام سے کافر ہو جائے گا. اس کا عقیدہ ختم نبوت پر نہیں ہے، تذبذب ہے کہ چونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. عقل کے اندھے عجیب بات ہے. تیری حیثیت کیا ہے جو تجھے کافر کہے؟ وہ تو کافر ہے جو میرے آقا کے صحابہ اہل بیت کہ جن کا عقیدہ ختم نبوت ہے ان کو کافر کہے، وہ کافر ہی نہیں ہے. جو عقیدہ ختم نبوت کے ماننے والوں کو کافر کہے، قادیانی دجال نے ان کو کافر کہا ہے. جو تجھے کافر کہے تو کہتا وہ کافر ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تو جو اہل بیت مصطفیٰ کو کافر کہے، معاذ اللہ جو امام حسین علی مقام کو معاذ اللہ گندگی کا ڈھیر کہے، تیرے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ اللہ یاد باللہ تعالی. غامدی انجینئر، غور سے سن لے، جو تجھے کافر کہے تو اس کو کافر کہتا ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کو کنجری کی اولاد کہے تو اسے کافر ہی نہیں کہتا. وہ 13 درجہ ان سے زیادہ ہے. یہ کہنے والا کہ ہم مرضیوں کو کافر نہیں کہیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو ان کے کفر میں شک کرے، کہے نہیں، شک کرے کہ شاید وہ کافر ہے کہ نہیں، وہ بھی کافر ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اللہ کے بارے میں شک کرے وہ کیا ہے؟ جو میرے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں شک کرے وہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان فرمایا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے،
میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ علیہ گھر میں قدر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں میری اور دیگر رسولان اعظام کی مثال کیا ہے؟ عرض کیا گیا آقا ارشاد فرمائیے، مفہوم حدیث بنتا ہے، میرے کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بنانے والے نے ایک محل بنایا، بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی حسین تھا، اس کی حسن و رعنائی کب ہے، اس کو ملاحظہ کر کے، اس کو دیکھ کر لوگ متعجب ہوتے تھے، اتنا حسین، اتنا پیارا کہ لوگ تعجب میں پڑ جاتے تھے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرمان لگے مگر اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، سارا محل مکمل تھا مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ میرے کریم فرمانے لگے ختم بی البنیان، اس اینٹ کو اللہ نے میرے ساتھ مکمل کر دیا، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ختم بی البنیان، اب اس کی جو بنا تھی، اس کا جو بنانا تھا، میرے ساتھ اس کو مکمل کر دیا۔ وختم بی الرسل، میرے ساتھ رسولوں کا آنا مکمل ہو گیا، میرے ساتھ ہی رسولوں کا آنا۔ اب وہ مکان کیا ہو گیا ہے، وہ محل کیا ہو گیا ہے، تو کسی گندے روڑے کی ضرورت نہیں ہے، محل مکمل۔ میرے نبی نے بڑی پیاری مثال دی کہ محل مکمل ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا اینٹ لے کے آئے، کروڑا کوئی پتھر لے کے آئے، محل میں جگہ نہیں ہے لگانے کی، تو کسی اینٹ کو نکال کر اسی جگہ لگایا جائے گا نا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی اینٹ کو نکال کر اس کی جگہ لگایا جائے گا نا۔ اب کس اینٹ کو نکالو گے؟ ان خبثاء نے کیا کیا، ان مرزئی خبثاء نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بکی کہ کوئی جگہ خالی مل تو جائے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں انہ من لعن شیئا لیس لہ بأہل رجعت اللعنۃ علیہ، اگر کسی نے کسی ایسے پہ لعنت کی تو وہ قابل لعنت نہ ہو تو لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ جو گستاخیاں خبیث سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بکیں کہ وہ ایسے ہیں، کنجری کی اولاد یہ ہوا، فاحشہ عورتوں کی اولاد یہ ہوا، اس کی نانیاں دادیاں فاحشہ ہوئیں، گندی ہوئی، گندے خون کی نسل یہ ہوا، یہ الزام اس نے عیسیٰ علیہ السلام پہ لگائے ہیں۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس خبیث سے حصہ، وہ ساری کی ساری باتیں اس پہ صادق آ گئیں، یہ محل مکمل ہو چکا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب وہ محل مکمل ہو گیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ میرے آقا نے وضاحت فرما دی کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، کوئی مہریں لگانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ آخری نبی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ پھر میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ نے فرمایا مجھے 6 باتوں کے ساتھ باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ یاد رکھیں یہ محض 6 نہیں، متعدد اوقات میں میرے کریم آقا نے متعدد باتوں کا ذکر کیا، ان کو خصائص کہا جاتا ہے، وہ خاص چیزیں جو میرے کریم آقا میں پائی جاتی ہیں اور دیگر انبیاء میں نہیں پائی جاتی، وہ خصوصیات، ہم اردو میں جس کو لفظ خصوصیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا، جس طرح علامہ سیوطی نے، اسی طرح خصائص پر کئی علماء نے، محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ میرے کریم آقا کے اتنے خصوصیات ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس جگہ میرے نبی نے اپنی 6 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا، بہت ساری خصوصیات میں سے 6 خصوصیات کا۔ میرے کریم فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ جوامع جمع الجمع، جوامع الکلم کہ گفتگو مختصر ہوگی لیکن اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے بڑے بڑے سمندر بھی عاجز آ جائیں گے۔ وہ ایک جملہ ہے نا، کوزہ میں دریا کا بند کرنا، یہ محض محاورہ ہے۔ میرے آقا کا جو کلام ہے اس کے سامنے زمین و آسمان بھی ہیج ہیں۔
مختصر ترین الفاظ میں گفتگو فرماتے، بطور مثال الدین و نصیحہ، دین ایک نصیحت ہے، اب اس کی شرح بیان کرتے رہیں زندگیاں ختم ہو جائیں گے، اس کی پوری شرح بیان نہ ہو سکے گی۔ میرے کریم فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا مختصر کلام کرنے کی رب کریم نے خصوصیت عطا فرمائی ہے، الفاظ نہایت ہی قلیل ہوں گے لیکن اس کی شرح، اس کی تشریح، فصاحت و بلاغت بہت عظیم ہوگی۔ اور دوسری میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی شفیع معظم رحمت کون و مکان کے حضور حاضر ہونے والا، اس پر میرے نبی کا روب طاری ہوتا تھا، بلکہ بہت دور 6 ماہ کے فاصلے تک میرے نبی کا روب تھا۔ فرمانے لگے اور تیسری چیز کیا ہے، غنائم مجھ پر حلال کر دیے گئے۔ پہلی امتوں پر غنیمتیں حلال نہیں تھی، جس طرح میں بعض اوقات سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی وہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ موسیٰ کے بعد کیا مولا تعالیٰ یہ چیزیں کسی نبی پر حلال ہیں مجھ پر کر دے وغیرہ وغیرہ، غنیمتیں حلال کر دی گئیں، پہلے نبیوں پر غنیمتیں حلال نہیں تھیں۔ میرے کریم آقا فرمان گئے چوتھی چیز یہ کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد سجدہ گاہ، ظرف مکان، سجدہ کرنے کی چیز بنا دیا گیا۔ عیسائی نے عبادت کرنی ہو، مخصوص عبادت، وہ اپنے گرجے میں جائے گا، یہودی نے عبادت کرنی ہو اپنی عبادت گاہ میں جائے گا، ہندو نے عبادت کرنی ہو اپنے مندر میں جائے گا، سکھ نے عبادت کرنی ہو گردوارے میں جائے گا، تجھے جہاں وقت ہو جائے گا وہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں گے۔ ساری زمین ہی تیرے لیے مسجد ہے، جہاں جی چاہے نماز ادا کر لے، ساری زمین ہی مسجد بنا دی گئی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا اور پانچویں خصوصیت کیا ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے پوری مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے، انسان نہیں فرمایا۔ ارسلت الی الخلق، جس پر لفظ خلق صادق آتا ہے، ساری کی ساری مخلوق میرے نبی کی امت دعوت میں شامل ہے۔ وقت نہیں ہے، اپنے بہت مرتبہ سنا، علماء سے سنا، پتھروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا کہ نہیں، درختوں نے پڑھا کہ نہیں، درندوں نے پڑھا کہ نہیں، گو وغیرہ نے پڑھا کہ نہیں، میرے نبی ساری کائنات کے نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے سب سے پہلے جسے تخلیق فرمایا میرے نبی کے بعد، اس وقت سے لے کے آخری تخلیق تک جتنی بھی مخلوق ہے میرے نبی سب کے رسول۔ ارسلت الی الخلق کافہ، کوئی کسی قریہ کا نبی، کوئی کسی محلے کا نبی، کوئی کسی شہر کا نبی، کوئی کسی علاقے کا نبی، ان انبیاء کی نبوتیں محدود تھیں، فلاں وقت سے لے کے فلاں تک، اب دوسرے نبی کی نبوت ہے، وہ فلاں وقت تک، اب بعد والے نبی کی نبوت ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی پوری کائنات کے نبی۔ اور ویسے ایک میں بات عرض کروں بطور لطیفہ، لطیفہ کا معنی ہنسی کی بات نہیں ہوتی، پر لطف بات، جیسے لطف آ جائے، روح کو مزہ آ جائے۔ میرے نبی میرے بھی رسول ہیں، آپ کے بھی، ساری مخلوق کے، اللہ کے، محمد رسول اللہ، اللہ کے بھی رسول ہیں، لا الہ الا اللہ، میرے کریم اللہ کے بھی رسول ہیں، میرے بھی رسول ہیں، آپ کے بھی رسول ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، ہماری طرف رسول بن کے آئے، پوری کائنات کے رسول۔ فرماتے یہ بھی میری خصوصیت ہے، یہ پانچویں خصوصیت ہے، ارسلت الی الخلق کافہ۔ اور چھٹی خصوصیت کیا ہے، وختم بی النبیون، نبیوں کا تشریف لانا مجھ پر مکمل کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی بھی حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خود میں نے سنا میرے کریم ارشاد فرما رہے تھے. کیا ارشاد فرماتے سنیے. فرما رہے تھے کہ عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم مندجل فی طینہ. آدم ابھی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، میں اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھ بھی دیا گیا تھا. یہ ختم نبوت کب سے ہے؟ آدم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کی تو مٹی گوندی جا رہی ہے. اللہ نے اس وقت سے ان کو خاتم النبی لکھ دیا. گویا اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو تخلیق فرمایا، ان کے ارواح مقدسہ کو پیدا فرمایا، تو ایسے نہیں معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ جس طرح اندھا دھند کسی چیز کو بنا دیا جائے، بعد میں ان کی ترتیب دی جائے، اس کو یوں رکھنا ہے، جس کو یوں رکھنا ہے، اس کو یوں رکھنا ہے. آپ اپنے گھر میں سامان خرید کے لاتے ہیں کہ ٹوکری میں سارا سامان خرید کے گھر لا کے ڈھیر کر دیا، پھر دیکھیں اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، شو کیس پہ کس کو رکھنا ہے، ڈرائنگ روم میں کس کو رکھنا ہے، کچن میں کس کو رکھنا ہے. بعد میں آپ نے ترتیب دی. یہ نقص آپ کے اندر ہے، میرے رب کے اندر نہیں ہے. رب نے جب انبیاء کو تخلیق فرمایا، وہ جانتا ہے پہلے کون ہوگا، آخر میں کون ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، کس کو کیا میں عطا کروں گا. میرا اللہ محتاج نہیں ہے، محتاج تو ہے اور محتاج میں ہوں. پھر حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ رسول رحمت سے میں نے سنا، حضور نے فرمایا ان لی الاسماء، میرے کئی نام ہیں. میرے کریم آقا کے اسم گرامی قدر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب دائما ابدا احمد، یہ میرے کریم آقا کے ذاتی نام ہیں، نام بھی ہیں میرے کریم آقا کے صفات مقدسہ بھی ہیں. یہ کیوں ہے؟ میرا نام محمد سعید الحسن میرے ماں باپ نے رکھا، یا میرے نانا دادا نے رکھا، یا میرے تایا چچا نے رکھا، یا رشتہ دار احباب نے رکھا، اور آپ کا نام بھی اسی طرح کسی نے رکھا کسی نے رکھا. اب اگر میرے ماں باپ نے میرے کریم آقا رسول ربی کی محبت کی وجہ سے میرے نام کا جو سابقہ ہے پہلے ہے، وہ میرے آقا کا نام رکھ دیا محمد. میرے نام کے آخر میں جو لاحقہ ہے وہ میرے آقا کے محبوب نواسے کا نام حسن رکھ دیا، درمیان میں سعید میرا نام رکھا، محمد سعید الحسن. آگے پیچھے نبی اور نواسے اس لیے کہ درمیان میں ہمارا بیٹا آ جائے گا، چل اس کی بخشش ہو جائے گی. اس بنا پہ میرے والد زیوکان الحمدللہ جید عالم دین تھے، انہوں نے اس طرح میرا نام رکھ دیا. تو پھر میرا اصل نام کیا ہوا؟ سعید. اصل نام کیا ہے؟ جو نام کا پہلا حصہ ہے وہ بھی عزت و احترام کی وجہ سے رکھا، برکت کی وجہ سے، جو آخری ہے وہ بھی برکت کی وجہ. درمیان میں میرا نام ہے سعید. اس کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ نیک بخت. ضروری تو نہیں ہر سعید نیک بخت، جس کو ماں باپ نے سعید کہا نیک بخت ہو. بدبخت بھی تو ہے، نام ان کا بھی سعید ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے کیوں ہے؟ میری ماں کا بھی علم ناقص ہے، میرے ابا کا علم بھی ناقص ہے، میرے تایا چاچا نانا دادا کا علم بھی ناقص ہے. ان کا نام محمد ماں نے نہیں رکھا، میرے رب نے رکھا ہے. زندہ باد زندہ باد. ضروری نہیں کہ جو میری ماں کے منہ سے نکلا وہ سچ ہی ہو، سچ مچ وہ سعید ہی ہو جائے. جو میرے ابا کے منہ سے نکلا وہ سچ ہو کہ سچ مچ سعید ہی ہو جائے. لیکن یاد رکھ اللہ وہ ذات ہے کہ من اصدق من اللہ قیلا، رب کی جانب جھوٹ کی نسبت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. جس کو رب نے محمد کہا وہ محمد ہی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی دائما دا. جن کو احمد فرمائے وہ احمد ہی ہیں. سب سے زیادہ رب کی حمد کرنے والے وہی ہیں. اس لیے یہ میرے نبی کا نام بھی ہے، ان کی صفات عالیہ بھی ہے، ان کے سوا بھی اسماء گرامی قدر ہیں. میرے کریم فرماتے ہیں ان لی الاسماء، میرے کئی نام ہیں. انا محمد، ہم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ. کفار مکہ نے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکنا شروع کر دیں. اور محمد کا معنی یہ ہوتا ہے نا الذی یحمد حمدا بعد حمد. کئی مرتبہ گفتگو ہو چکے ہیں کہ جس کی عظمتوں کے تذکرہ میں انقطاع آئے ہی نہیں.
جس کی عظمتوں کے تذکرہ، خوبیوں کے تذکرہ میں انقطاع آئے ہی نہیں۔ کوئی عیب ہوگا تو انقطاع آئے گا نا، ایک تسلسل میں کوئی عیب ہوگا تو انقطاع آئے گا نا۔ تو جب ان کو رب نے فرمایا محمد انقطاع ہے ہی نہیں تو اس میں عیب کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مگر کہ انا محمد، ہم محمد ہیں، وانا احمد، ہم احمد ہیں۔ احمد بہت زیادہ حمد کرنے والے، پوری کائنات میں اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی وہ میرے نبی ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی وہ میرے نبی ہیں، اور پوری کائنات میں جس ہستی نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد کی وہ بھی میرے نبی ہیں۔ کہ جب ابھی یہ کائنات مارز وجود میں نہیں آئی تھی، رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا کی تخلیق فرمائی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کتنے اربوں سال پہلے کی بات ہے یا کتنے پہلے کی بات ہے، جب سے میرے رب نے میرے نبی کی تخلیق فرمائی اس وقت سے لے کے میرے نبی اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ حمد کرنے والے میرے نبی ہوں گے جب حالت سجدہ میں سر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ جل وعلا انداز حمد میرے آقا کی جانب القاء فرمائے گا۔ تو پوری کائنات پہ سب سے زیادہ حمد کرنے والے وہ ہیں، فرمانے لگے ہم محمد بھی ہیں اور ہم احمد بھی ہیں۔ پھر فرمانے لگے میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع مظلم رحمت عالم کہ وانا الماہیو، میں ماہی، ہا جیم ہا خا والی، میں ماہی ہوں، اس کا مطلب محو کرنے والا، مٹا دینے والا۔ معنی کیا ہوتا ہے بتا دیجئے؟ مٹا دینے والا، محو کر دینا، ریموو کر دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا۔ پھر فرمایا کہ میں ماہی کس اعتبار سے ہوں؟ الذی، ماہی وہ ہے کہ یمحو اللہ بی الکفر، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا رہا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا مٹ جاتا ہے، رات کا اندھیرا زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرمانے کہ میں وہ ماہی ہوں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کفر کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ پھر فرمانے کہ انا حاشر، میں حاشر بھی ہوں۔ کیا ہوں بھلا میں؟ پھر بتایا حاشر سے مراد کیا ہے؟ الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں وہ ہوں کہ قیامت کے دن پورے انسانوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ اور آج اپنے نبی کے قدموں پہ سر رکھ نہ رکھ، قیامت کو سارے ان کے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ بہت خوب کسی نے کہا معلوم تو یوں ہوتا ہے، فقط اتنا سبب ہے انقعاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ فرمانے کے بعد العاقب، میرا ایک نام عاقب بھی ہے۔ عقب اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پچھواڑے کو، عقبین ایڑیوں کو کہا جاتا ہے، قدم قدم کو کہا جاتا ہے، قدم کو قدم سے مقدم آگے بڑھتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا یعقوب عقب سے ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام تھا ایس، یہ دونوں تمام ٹوین پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ایس پہلے پیدا ہوئے، یعقوب بعد میں، تو بعد والے کو کیا کہا گیا؟ یعقوب۔ عقب پچھواڑے کو کہتے ہیں۔ میرے نبی فرمایا انا العاقب، میں عاقب بھی ہوں۔ پھر عاقب کا معنی بھی خود ہی بتایا، کون عاقب ہے؟ فرمایا والعاقب الذی، یہاں عاقب سے مراد وہ ذات بابرکات ہے۔ میرے کریم فرماتا کہ لیسا بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے۔ اب بتائیے کہ میرے نبی نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے؟ کیا فرمایا میں کون ہوں؟ کس لیے فرمایا میں کیا ہوں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ابو جم شفیع مظلم رحمت عالم نے ایک خبر بھی ارشاد فرمائی۔ درس قرآن مجید فرقان مجید کا وقت اپنے حسن اختتام کی طرف جا رہا ہے، بلکہ مکمل تقریباً ہو گیا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر آپ کو یہ حدیث سے بارکہ سنانا میں ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس مخبر صادق نے
اس سچے نبی نے جن کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج بدترین کافر ہے، جو میرے نبی کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتا ہے۔ اس زبان اقدس سے جو بات نکلی حق نکلی، آپ سن چکے ہیں قبل ازیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوتے تھے تو وہ اپنے پاس لکھنے کا سامان لے کے آتے تھے۔ میرے کریم کی عام محفل میں وہ حاضر ہوتے تو جو زبان مصطفیٰ کریم سے کلمات مقدسہ ادا ہوتے چلے جاتے، وہ ان موتیوں کو صفحہ کرتاس پر ترتیب دیتے چلے جاتے۔ کسی شخص نے ان کو کہا عبداللہ کیا کرتے ہو؟ رسول رحمت یاروں کی محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، کبھی غمی بھی ہوتی ہے، کبھی صحابہ کے دل جوئی بھی مقصود ہوتا ہے، وہ جو بھی فرماتے تم لکھ لیتے ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی بات فرما دیں کہ جو لکھی نہ جانی ہو، لوگوں کو نہ بتانا ہو، اور تم وہ لکھ لو، بعد میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے وہ تم کو ناراض ہوں۔ عبداللہ میں نے یاروں کی محفل میں بیٹھ کر یہ بات کی تو نے اس کو شائع کر دیا، لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا۔ عبداللہ ایسا نہ کیا کرو، جن باتوں کا تعلق عبادات و اعمال کے ساتھ ہے بعد میں پوچھ کر حضور سے لکھ لیا کرو، مفہوم یوں بنتا ہے۔ اگلے دن عبداللہ آئے تو ان کے پاس لکھنے کا سامان نہیں تھا۔ روزانہ سے ابا بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے تھے تو میرے قریب نے ملاحظہ فرمانے کہ عبداللہ وہ لکھنے کا سامان کدھر گیا؟ انہوں نے حوالے واقعی عرض کر دیے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس لیے لے کے نہیں آیا کہ مجھے میرے دوستوں نے یہ کہا کہ ساری باتیں لکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ عبداللہ کی گفتگو پوری ہوئی تو میرے قریب آقا کا رخ زیبا غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ فاشارہ الی فمہ، میرے کریم نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنے منہ کی جانب اشارہ کر کے فم اکتب لکھ لے، والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ جو نکلا، جب نکلا، جس قدر نکلا، ہمیشہ حق ہی نکلا ہے۔ اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی، کب تک؟ حتی یبعث، یہاں تک کہ مبعوث کیے جائیں گے، پیدا ہوں گے، دجالون کذابون، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ دجال دجل سے ہے، فریبی، مکار، دھوکے باز، خبیث لوگ دجال ہوں گے، کذاب۔ اچھا کاذب پر کیا ہے؟ جھوٹے پر کیا ہے؟ تو کذاب تو مبارکے کا صیغہ ہے، بہت جھوٹا۔ عام جھوٹے پر کیا ہے؟ جو بہت جھوٹا اس پر بہت لعنت، یہی ہے نا۔ عام دھوکے باز پر بھی لعنت، جو دجال مبالغے کے ساتھ بڑا فریبی ہے دھوکے باز، اس پر بہت لعنت، بے شمار لعنت اس پر، تعداد کا ہی پتہ نہیں کتنی لعنت اس پر۔ میرے قریب نے فرمایا کہ ہوں گے دجال، کذاب ہوں گے، قریب من 30، وہ 30 کے قریب ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ کا رسول ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہر کوئی کہے گا میں رسول ہوں، مگر وہ کیا ہوگا؟ ہاں بتا دیجئے، سارے بتا دو۔ میرے نبی کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے گا وہ کیا ہے؟ دجال اور کذاب۔ اس لیے اس کو دجال قادیان کہنا میرے نبی کی سنت ہے، کہ جو بھی میرے نبی کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا وہ کیا ہے؟ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اس پر بے شمار لعنت خود ہے، کہ جھوٹے پر اور دجل و فریب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو پھر خود سوچئے میرے نبی کا وہ ارشاد گرامی قدر،
جو میں ایک سے زیادہ مرتبہ عرض کر چکا ہوں، صحیح بخاری کتاب الایمان کے حوالہ سے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول رحمت تشریف فرما تھے، بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو میرے کریم نے کیا فرمایا تھا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اور اس نے کیا عرض کیا تھا، میرے پاس بہت ساری عبادات تو نہیں ہیں لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو میرے نبی کا جواب کیا تھا، انت مع من احببتا، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں۔ کسی اور شخص نے کسی اور موقع پر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کسی کے دل میں کسی کی محبت ہو اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے کریم فرمایا تھا، المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ اس کو۔ اب تو اپنے دل میں ٹٹول کے تیرے دل میں قادیانیوں کے لیے کوئی محبت تو نہیں ہے، مرزا محمد علی کے لیے کوئی محبت تو نہیں ہے، غامدی کے لیے کوئی محبت تو نہیں ہے، جو غداران ختم نبوت ہیں ان کے لیے کوئی محبت تو نہیں ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ محبت ہے پھر اپنا ٹھکانہ خود سوچ لے کہاں ہے۔ تو پھر جس کے ساتھ محبت نہ ہوگی، میں بڑی معذرت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، آپ اتنے لوگ میری گفتگو سننے کے لیے آئے، آپ کے دل میں میری محبت ہے؟ تو کس کی گفتگو کو سنا جاتا ہے جی؟ جس کی دل میں کسی خبیث کی گفتگو نہ سنیے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ ان خباثاء کی گفتگوؤں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، خدا نخواستہ کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے ان کے ساتھ حشر کر دیا جائے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، میں بارگاہ رب العزت میں نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتجی ہوں کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے حضور تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت کی ذات بابرکات کو بطور وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، مولا تعالیٰ تو جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھنا، ہمیں آخری سانس آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا اور تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔